اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے ہیں. اچھائی اور برائی ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور صحیح معنوں میں ایک مکمل انسان، اخلاق والا انسان وہی ہو سکتا ہے جو ان حالات کا مقابلہ کرے، کیونکہ انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اسے کسی بھی ایک حال میں قرار نہیں ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے. اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، ہر قسم کی بھلائیاں اگر اسے مل جائیں تب بھی اسے قرار نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ مختلف قسم کے مصائب، مصیبتیں، حالات، پریشانیاں، آزمائشیں اگر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو بھی وہ جزا فضا کرنے، شکوہ شکایت کرنے، بے قراری اور بے صبری کے اظہار سے باز نہیں آتا. اس لیے کہ انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت، انسان کی خلقت اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. کہ انسان بڑا کم ہمت پیدا ہوا ہے. یہ انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. انسان کم ہمت ہے. اور پھر اس ذات نے اس انسان کا تعارف کرایا جس نے اس کو پیدا کیا، جو خالق ہیں. کوئی بھی چیز انسان جب بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے،
تو اس کی ساری اچھائیاں، اس کی ساری برائیاں، اس کے متعلق تمام تر چیزوں کا علم اسی کو ہوتا ہے، جو موجد ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، ساری چیزوں کا علم اسی کو ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ تو خالق ہیں، اور غالباً کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ خالق اور موجد میں یہی فرق ہے۔ موجد تو کسی نہ کسی ماڈل کو سامنے رکھ کر، کسی نمونے کو سامنے رکھ کر کوئی چیز کو پیدا کرنا، بنانا، اس کے واسطے موجد ہے، اور خالق جو بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی چیز کو سامنے رکھ کر کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس میں بھی مکمل ہر اعتبار سے تکمیل کرنا، یہ خالق ہے۔ ایک انسان جو ایجاد کرتا ہے اس کے اندر تجربات کے مراحل ہو سکتے ہیں۔ جو چیز اس نے پیدا کی ہے، جو چیز بنائی ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تک اس کو پریکٹیکل طور پر تجرباتی مراحل سے نہ گزارا جائے، اس وقت تک اس پر کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اسی ایک مثال کے طور پر اسی کورونا کے ویکسین ہی کو آپ لے لیں۔ گزشتہ نومبر سے یہ مسئلہ شروع ہوا، پورا دسمبر ختم ہو گیا، اب 2021 بھی شروع ہو گیا، اور اب تک بھی کسی نتیجے پر کوئی یہ نہیں پہنچ سکا کہ اس کی ویکسین تیار ہو چکی ہے اور اس مرض کی یہی ایک ویکسین کارکرد ہے۔ سب تجرباتی مراحل سے گزر رہے ہیں، اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اس کے فوائد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک دو نہیں، کئی ذہنوں کے ملنے کے بعد، کئی سائنٹسٹ کے پوری سائنس کو جھونکنے کے بعد، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں ڈالرز صرف کرنے کے بعد بھی اس نتیجے پر ابھی بھی نہیں پہنچ پائے کہ یہی اس مرض کی ویکسین ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تجربات کے طور پر ہے، اس کی اچھائیاں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، اس کی برائیاں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک ملک نے ایک ویکسین تیار کیا تو اس نے اپنے تجربات کو بہت ہی سکسیس قرار دیا، کامیاب قرار دیا، اور ایک ملک نے ویکسین تیار کیا اور پریکٹیکل طور پر تجرباتی مراحل میں لوگوں پر اس کو لگانا شروع کیا تو معلوم ہوا جسم میں کھجلاہٹ شروع ہو گئی، اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ناکام ہوا۔ لیکن اللہ کی تخلیق پہ اگر غور کیا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ کوئی نقص نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو اللہ نے ایک ہی چیز سے پیدا کیا، انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، درندے ہوں، چرندے ہوں، اڑنے والے پرندے ہوں، جو بھی مخلوق ہو، زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کی خلقت، پیدائش اللہ نے ایک ہی چیز سے کی ہے، اور وہ ہے پانی۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، دابہ کہتے ہیں ما دب علی الارض، جو چیز جو زمین پر چلے، چاہے انسان، چاہے جنات، جو بھی مخلوق ہو جو زمین پر سانس لیتی ہے، زمین پر چلتی ہے، ان سب پر دابہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا۔ شکلیں الگ ہیں، کیفیتیں الگ ہیں، پھر اللہ نے اس زمین پر بسنے والی اس مخلوق کا ذکر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کچھ ایسی مخلوق ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، رینگنے والے جانور۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ۔ کچھ ایسی مخلوقات ہیں زمین پر رینگنے والے،
اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو دو پاؤں پر چلنے والے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو دو پاؤں پر چلتی ہیں، انسان، جنات. اور فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو چار پاؤں پر چلتی ہیں. جتنے بھی درندے ہیں، چرنے والے جانور ہیں، یہ سب چار پاؤں پہ چلتے ہیں، چوپائے کہتے ہیں. پوری کائنات اور ساری مخلوق یہیں ختم نہیں ہوئی. انسان کے احاطے اور انسان کے شمار کے باہر ہے. اس لیے ایک ہی بات میں ساری مخلوق کو شامل کر دیا گیا اور فرمایا یخلق ما یشاء. پہلے تو وہ مخلوقات کا ذکر کیا جو انسان کے تجربات میں ہیں، انسان کی نظروں میں ہیں، انسان کے دکھنے میں ہیں. واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. اور پھر آگے فرمایا یخلق اللہ ما یشاء. اللہ جس کو چاہیں جیسے چاہیں پیدا فرما دے. بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جس کا انسان کا احاطہ نہ کر سکے. جیسے ایک زمین ہی پر رینگنے والے ایک چھوٹے سے کیڑے کے متعلق آپ دیکھ لیں، جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کے 1000 پاؤں ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کے 1000 پاؤں ہوتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایجاد میں اور خلقت میں یہی فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خالقیت کو اور اپنے کاریگری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اس رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ اسی کا کھاتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کے دیے ہوئے سانس سے زندگی گزارتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے. رب کو بھلا بیٹھا ہے، اپنا ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرا اپنا سب کچھ ہے، میرا اپنا ہی سب کچھ ہے. یہ تو قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے شمار مال دیا تھا. علماء نے لکھا ہے، بلکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ قارون کے خزانے کی جو کنجیاں تھیں، ایک ایک کنجی ایک ایک انگلی کے برابر تھی، ایک ایک کنجی. اور ایسی اس کی کنجیوں کے گچھے تھے، کئی گچھے، اور وہ گچھوں کو اونٹوں پر رکھا جاتا تھا یا بڑے بڑے پہلوان اس کو گچھے اٹھانے کے واسطے تھے. ایک گچھے پہ پتہ نہیں کتنی چابیاں تھیں. جیسے ہم اپنے طور پر ایک کچن استعمال کرتے ہیں، کچن میں کئی چابیاں رکھتے ہیں، تو اس کے ایک ایک قفل کی چابی ایک ایک انگلی کے برابر تھی. اور ان کنجیوں کو ایک گچھے میں رکھا گیا تھا اور ان گچھوں کو اٹھانے کے واسطے بڑے بڑے پہلوان یا بڑے بڑے جانور متعین تھے، اور وہ جہاں جاتا وہ ان کنجیوں کا قافلہ اس کے ساتھ چلتا. علماء نے لکھا ہے کہ 70 اونٹ تھے جو اس کے کنجیوں کو اٹھانے کے واسطے تھے. اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے خزانوں کا کیا عالم تھا. جب اہل اللہ نے اس سے کہا لا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، کہ تکبر مت کرو، اتراؤ مت. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، مال دیا، اس مال کا حق تم ادا کرو، غریبوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کبر مت کرو، غرور مت کرو، تکبر مت کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو قارون نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ صاحب اللہ کا کہاں ہے، یہ تو میرا اپنا ہے، میری اپنی محنت کا ثمرہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے اسے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اسے علم کیمیا عطا کیا تھا. علم کیمیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک مخصوص قسم کا فن تھا جس چیز کو بھی وہ چاہتا اس کو سونے کا بنا لیتا. اس کو علم کیمیا کہتے ہیں. حالانکہ قارون کوئی عام آدمی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا تو وہ بھانجا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے. اور علم کا عالم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ توریت کا جاننے والا قارون تھا. یعنی کوئی عام آدمی نہیں تھا، علم والا آدمی تھا، جاننے والا آدمی تھا. حضرت نبی کے بعد اس زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا قارون تھا. لیکن جب مال کی اتراہٹ اور تکبر آیا تو اس نے صاف کہہ دیا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ آج میرے پاس جو کچھ ہے یہ میری اپنی محنت کا ثمرہ ہے، میری اپنی کارگزاری ہے، میری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور اس کے نتیجے میں تکبر کیا، اترایا، اور نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسا نیست و نابود کر دیا کہ نام و نشان مٹ گیا. تفصیل ہے قرآن مجید کی آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے قارون ہی کا ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ نکلا پورے حشم و خدم کے ساتھ، خود بھی سونے کے کپڑوں میں ملبوس رہتا، ریشم کے کپڑے پہنتا، اور جس سواری پر وہ بیٹھتا وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ 70 افراد کا قافلہ ہوتا تھا. اور 70 کے 70 افراد بھی پورے جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوتے تھے وہ گھوڑے کی پوری زینیں سونے سے لدی ہوئی ہوتی تھی. بیٹھک بھی سونے کی، اور زین جس پر پاؤں رکھتے ہیں وہ بھی سونے کا، گھوڑے پر جو لگام لگائی جاتی ہے وہ بھی سونے کا. اور قارون جس گھوڑے پر بیٹھتا تھا وہ زیورات سے آراستہ، موتیاں لگے ہوئے اور زبرجد اور یاقوت اور بڑے بڑے ہیرے اس کی جس بیٹھک پر وہ بیٹھتا تھا وہاں لگے ہوئے تھے. اور جب بھی نکلتا تو پورے 70 افراد کے قافلے کے ساتھ نکلتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ نکلا تو دنیا والوں نے اسے دیکھا اور یوں کہا کہ کاش ہمیں بھی کچھ اس طرح مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. فخرجنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج به علی قومه فی زینته. ایک مرتبہ اپنے پوری زیب و زینت کے ساتھ، پوری آرائش کے ساتھ، پوری آسائش کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو دنیا دی گئی تھی، جو دنیا ہی میں اپنا سب کچھ سمجھ رہے تھے، ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسے دیا جاتا جیسے قارون کو دیا گیا. انه لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. لیکن پھر اللہ کا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا فخسفنا به وبداره الارض. اس کو، اس کے محل کو، اس کے پورے آزائش کو، اس کے ساز و سامان کے ساتھ زمین پھٹی اور وہ سارا کا سارا زمین کے اندر دھنس گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک قارون اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ زمین میں دھنستا رہے گا. ایسی بھیانک سزا اس کو دی گئی. اور اس موقع پر جو دنیادار لوگ تھے، جو بچ گئے تھے عذاب سے، جن کے دل میں تھوڑا سا ایمان باقی تھا، انہوں نے یہ کہا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیا جاتا. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا ہے. انسانی طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج ایسا بنایا کہ وہ کبھی بھی ایک حال پر اسے قرار نہیں آتا. بنی اسرائیل کو کیا کچھ نہیں دیا گیا تھا. من و سلوہ کی شکل میں ملنے والی نعمت کو اگر آپ دیکھ لیں، اللہ نے اپنے کرم سے من اور سلوہ یہ 2 نعمتیں عطا کی تھی بنی اسرائیل کو. سلوہ ایک پرندہ تھا، جیسے تیتر بٹیر ہوتا ہے اسی قسم کا ایک پرندہ ہوتا تھا. صبح ایک اور شام میں ایک.
یا روایات کے اختلاف کے ساتھ روزانہ ایک پرندہ ان کے سروں پر منڈلاتا تھا. وہ اس کو آسانی کے ساتھ پکڑتے تھے اور پھر اس کو بھون کر کھاتے تھے. اور دوسرا من. علماء نے لکھا ہے کہ من ایک کریم کی شکل میں ایک چیز ملتی تھی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا، اور وہ روزانہ صبح پتوں پر، درخت کے پتوں پر جم جایا کرتا تھا، اور ایک ایک آدمی کو 3.25 کلو کی مقدار میں ملتا تھا. ایک سا، اس زمانے میں سا چلتا تھا، اور سا اس زمانے میں تقریباً 3.5 کلو کے وزن کے برابر ہوتا ہے، یا 3.25 کلو اختلاف روایات کے ساتھ. اس کو سمجھانے کے واسطے یہ کہا جا سکتا ہے جیسے جو ناریل ہوتا ہے، پانی والا ناریل، اس میں بعض مرتبہ پانی پینے کے بعد جو کریم نکلتا ہے ایک طرح کا کھوپرا بننے سے پہلے، بس اسی قسم کا وہ پتوں پر جمتا تھا، وہ اس کو کھایا کرتے تھے. ایک دو نہیں، میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو بھٹکایا. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک بستی سے، جب فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا گیا، تو بنی اسرائیل کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے، اور حطۃ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے جاؤ، کہ اللہ معافی ہے، مولا معافی ہے، یہ الفاظ کہتے ہوئے جاؤ. یعنی اتنے بڑے دشمن سے اللہ نے نجات دی، تو اس کے شکرانے میں تم یہ الفاظ استعمال کرو، تواضع کے ساتھ جھکتے ہوئے بستی میں داخل ہو. لیکن لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ سجدے میں جھکتے ہوئے جانے کے بجائے الٹا گئے، یعنی پیچھے سے گئے، اور حطۃ کے بجائے حنطۃ کہا، گیہوں گیہوں گیہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بستی میں داخل کرنے کے بجائے ان کو بھٹکایا، اور ایک دو نہیں 40 سال بھٹکتے رہے. یتیہون فی الارض، 40 سال بھٹکتے رہے. اور مولا کی شان کریمی آپ دیکھیے کہ نافرمانی کے نتیجے میں سزا دی، اور سزا یہ دی کہ اس بستی میں داخل نہیں کیا، بھٹکاتے رہا، لیکن اس کے باوجود اپنی ستاری کا معاملہ یہ کیا کہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھا، بلکہ ان کو بغیر محنت کے من و سلوہ جیسی نعمتیں نازل فرمائی. لیکن اسی پر بھی قرار نہیں آیا، اور مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے، لن نصبر علی طعام واحد، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ ایک کھانا برداشت نہیں ہوتا. لن نصبر علی طعام واحد، جب جاؤ یہ کھانا نہیں چلتا صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ذرا اچھے کھانے ہونا. کیسے کھانے ہونا اس کا ذکر کیا، فادع لنا ربک یخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ذرا چنے کی دال ہو، پیاز ہو، کھیرا ہو، ککڑی ہو، ذرا اس قسم کی چیزیں جو پیٹ میں گیسز پیدا کرنے والی ہیں، ذرا یہ چیزیں دیجیے. اللہ کی ملنے والی ان نعمتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کا مطالبہ کیا. حضرت موسیٰ جو نبی تھے یہ کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو نعمت مولا کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس کے بجائے اس دنیا کی حقیر چیزوں کو تم چاہ رہے ہو. تو میرے بھائیو، یہ انسانی طبیعت ہے. ایک چیز پر انسان قرار اسے کبھی نہیں آئے گا، تبدیلی چاہتا ہے، مزاج میں تبدیلی چاہتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اس لیے انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ احوال رکھے ہیں، کبھی اچھائی، کبھی برائی، کبھی مرض، کبھی صحت، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کے اندر رکھا ہے. اور انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر موقع پر وہ یا تو شکر ادا کرنے والا بنے یا پھر صبر کرنے والا بنے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 2 صفات ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی ضرور جنت کے اندر جائے گا. ایک صبر اور دوسرا شکر. نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرے اور مصائب کے آنے پر صبر کرے اور اسے اللہ کی طرف سے سمجھے، تو ایسا آدمی ضرور جنت میں جائے گا. جیسے کسی موقع پر میں نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی اور یہ انتہائی کالے کلوٹے تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ میرا یقین ہے کہ ہم اور تم دونوں جنت میں ضرور جائیں گے.
تو بیوی نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ جنت میں یقین کی بات آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے اعمال پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میرا یقین ہے کہ میں اور تم دونوں جنت میں ضرور جائیں گے اور ہم تم دونوں وہاں ضرور ساتھ رہیں گے۔ تو بیوی نے تعجب سے پوچھا کہ اتنا یقین سے آپ کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر 2 صفات ہوں گی وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور تمہارے حسن کو دیکھ کر میں شکر ادا کرتا ہوں اور میرے بدے پن کو دیکھ کر تم صبر کر رہی ہو، لہذا تم صابر اور میں شاکر، اور یقین ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسانی مزاج کے اندر جو حالات رکھے گئے ہیں اس کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر موقع پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ اصل چیز ہے۔ حالات کا، مسائل کا سامنا تو انسانوں کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کے اندر رکھا ہے، اور یہ انسان کی آزمائش کی وجہ سے ہے۔ مصیبتیں، حالات تو آتی ہیں، اور ان حالات کا سامنا کرنے کے بعد ہی ایک انسان درجات کو پہنچتا ہے۔ اس موقع پر بس ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ساری میری باتوں کی تمہید کا حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آنے والے حالات جو مزاج کے موافق ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو حالات مزاج کے خلاف ہوئے ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ 2021 کا نیا سال، اللہ کہہ رہے یہ سال ہم سب کے لیے، ساری امت اسلام کے لیے خیر کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ 2020 اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا، ہر عجیب عجیب قسم کی آزمائشوں کا سال گزرا ہے۔ بہتوں نے اپنوں کو کھویا ہے، بلکہ اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہو، بہت کم ایسا ہوا کہ کسی نہ کسی گھر میں کسی نہ کسی رشتہ دار کو کھویا ہے، چاہے قریبی ہو چاہے دور کا ہو۔ ایک آفت، ایک مصیبت، ایک حالات کا یہ سال گزرا ہے۔ اس پر صابر ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہ آنے والا اگلا جو سال ہے، اس سال میں اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے اور خیر کو طلب کرنا چاہیے۔ اور یہی طریقہ ہے۔ بقیہ نیو ایئر یا وش، مبارکبادی، یہ سب غیر اسلامی طریقے ہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، اولاً تو نیو ایئر اسلامی اعتبار سے محرم ہے، اور خود اسلامی سال، نیا سال منانے کی تعلیم نہیں دی گئی، تو پھر یہ سال، یہ جنوری سے شروع ہونے والا سال، یہ تو کرسچنوں کا ہے، یہ شمسی تاریخیں ہیں، اور اس پر نیو ایئر منانے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ لیکن غیروں کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر بھی یہ چیز آ پڑی ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹسوں پر، واٹس ایپوں پر اور فیس بک پر اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کا ایک سلسلہ ہے۔ مسلمان بیکری والوں نے بھی، بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے بڑے باہر ڈیرے لگا لگا کر کے کیک بنائے ہیں صرف کاروبار بنانے کے واسطے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اسی پر ہمارا کاروبار ڈیپینڈ ہے؟ لیکن غیروں کی دیکھا دیکھی آ گئی، ان کا طریقہ ہمارے اندر آ گیا، غیر محسوس طریقے سے آ گیا، ہم نے اس کو برائی نہیں سمجھا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اس وقت ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے عام طور پر کاروبار کے اندر ایک سال جب گزرتا ہے تو بزنس مین غور کرتا ہے ایک سال کے اندر کیا نقصان ہوا، کیا بہتری آئی، اور کیسے مزید امپرومنٹ دیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو اور ترقی دی جا سکتی ہے، اگلے سال کے واسطے ایک پلان کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کو اپنے ملازمین کو اور اپنے ماتحتوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسانی طبیعت اور فطرت ہے. لیکن دین کے معاملے میں ایسا ہم لوگ نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک دن ایک مرتبہ تھوڑا سا وقت نکال کے ہم لوگ بیٹھیں تنہائی کے اندر، اگر ہو سکے تو رات کی تنہائی میں، نہیں تو کم سے کم دن ہی میں تھوڑا سا تنہائی کا وقت نکال کر پورے ایک سال پر نگاہ ڈالیے. گزشتہ جنوری سے کل رات کے دسمبر کی 31 تک یہ ایک سال میں میرا کیا دینی اعتبار سے نقصان ہوا، اور اس ایک سال کے اندر کیا میرے اندر تبدیلی آئی. پہلے میرا چہرہ عورتوں کے جیسا تھا، اب میرا چہرہ مردوں جیسا بنا یا نہیں بنا. پہلے میری زندگی سنت کے موافق نہیں تھی، اب میری زندگی سنت کے موافق بنی کہ نہیں بنی. میری زندگی کے اندر کون سا طریقہ اسلام کے موافق آیا اور کون سا طریقہ اسلام کے موافق نہیں آیا. میری زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں، میرے گھر کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں، میں کتنا دین پہ چلا، میں کتنا قرآن سیکھا، میں کتنا تجوید سیکھا، میرے اندر کیا کمی آئی دینی اعتبار سے، میرے اندر کیا بڑھوتری آئی دینی اعتبار سے. تھوڑی دیر وقت نکال کر سوچئے اس ایک سال کے اندر جو بڑھوتری ہوئی قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق دے اور استقامت دے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی کمی آئی ہے تو بہت حسرت، بہت افسوس کرنا چاہیے، استغفار اور توبہ کر کے عزم کرنا چاہیے کہ مولا جو تبدیلی میرے اندر کمی کے طور پر آئی ہے میں اس کا ازالہ اس سال کروں گا، اور عزم کے ساتھ اٹھنا چاہیے. میرے بھائیوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب آ جائے اللہ ہی بس جانتا ہے، اللہ ہی کے پاس موت کا علم ہے. ایسے دو چار واقعات ان دنوں سننے میں آئے، تصور نہیں تھا. صرف 1 منٹ کے فاصلہ، صرف 1 منٹ کے وقفے میں انتقالات ہو گئے. 1 منٹ کا فاصلہ، صرف 1 منٹ پہلے بیٹھ کر بات کر رہے تھے، 1 منٹ پہلے تک بات کر رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، بس اٹھے نماز کی اذان کے لیے، ایک صاحب وضو کر کے باہر آئے اور تخت پر لیٹ گئے، روح قبض ہو گئی. یقین نہیں ہوا کسی کو. 1 منٹ پہلے تک تو بات کر رہے تھے ابا، صرف اذان ہوئی، وضو کے لیے وضو کر کے آئے اور تخت پر لیٹ گئے، ختم ہو گئے. 1 منٹ کا فاصلہ صرف. نوجوان ایک بچہ غسل خانے کے لیے گیا، غسل کرنے کے واسطے، دعوت میں جانا تھا، پوری فیملی چلے گئی، صرف یہ تیار ہونے کے واسطے گھر کا کچھ کام کر کے غسل خانے کے اندر گئے، پانی نہا کے تیار ہو کے نکلوں گا، کپڑے استری کر کے ریڈی کر کے بیچارہ حمام میں گیا، غسل کیا، گر گیا. کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، کوئی دماغ پر مار نہیں، کچھ نہیں. 3 گھنٹے گزر گئے، اب تک نہیں آیا بچہ. گھر والے باہر آئے دیکھے، معلوم ہوا کہ صاحب حمام میں ڈیڈ باڈی پڑی. نوجوان بچہ، حافظ قرآن، عالم بن رہا تھا بچہ. میرے بھائیوں، یہ حال ہے موت کا. کب کس کو آ جائے کوئی تصور نہیں کر سکتا. کیا پتا کہ آج میں ابھی یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، مجھے گھر جانا بھی میسر ہو کہ نہ ہو. اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی میں مجھے تبدیلی لانا ہے. کل ایسا نہ ہو کہ میں آقا کا سامنا کروں تو آقا مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں. یہ حال نہ ہو. کم سے کم اپنی زندگیوں کے اندر تو ایسی تبدیلی لائی جائے جس میں دینداری کوئی تو ہو. صرف نام رکھ لینے سے میں مسلمان نہیں ہوتا.
جب تک میری زندگی نبی کے منشے پر، جب تک میرا طریقہ نبی کے طریقے پر نہ ہو، اس وقت تک بھائیوں میں مسلمان کامل طور پر نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال، جب تک اس کی خواہشات، اس کی مرضی، اس کی انا، اس کی چاہت میرے لائے ہوئے دین کے موافق نہ ہو جائے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کا ارشاد ہے۔ میں کس خوشی میں خوش ہوں، میں کس پہ مگن ہوں؟ موت نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ اس لیے موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری بس کم سے کم اتنی ہو کہ میری زندگی نبی کے طرز زندگی کے موافق ہو جائے۔ توبہ اور استغفار کرنے کا معمول بنانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اس کا احساس اور خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک اپنے کرم سے ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے احوال پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حالت پر رحم فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں پر خاص طور پر نظر کرم فرما۔ مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے یا اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ مالک، دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ جو خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ، ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔